اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں اور وہ سلسلہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محترم جناب ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کی معروف کتاب ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام، اس میں سے کچھ حصہ میں پہلے چیپٹر کے طور پر آج آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ کتاب اگرچہ انگریزی میں ہے مگر میں اس کے اردو ترجمہ جو محترم جناب سید خالد جاوید مشہدی صاحب نے کیا ہوا ہے انہی کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے ہے سیرت طیبہ۔ ناظرین اکرام، انسانی تاریخ میں ایسی شخصیات کی کمی نہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنی قوموں کی سماجی اور مذہبی اصلاح کے لیے وقف کر دیں۔ ایسے افراد ہر دور اور ہر ملک میں موجود رہے ہیں۔ ہندوستان میں جہاں ویدوں کے تخلیق کار تھے وہاں عظیم گوتم بدھ بھی تھا۔ چین میں اس شخصیت کا نام کنفیوشس جبکہ ایران میں اویستا تھا۔ سرزمین بابل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو جنم دیا، جن کا شمار دنیا کے عظیم ترین مصلحین میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبر اور مصلح ادریس اور نوح علیہ السلام کا تو ذکر ہی کیا، جن کے بارے میں ہماری معلومات بہت محدود ہیں۔ اہل یہود اپنے پیغمبروں اور مصلحوں کی ایک طویل لڑی پر جا بجا نازاں ہیں۔ ان میں موسیٰ، سیموئل، داؤد، سلیمان اور عیسیٰ علیہ السلام کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ دو نکات قابل غور ہیں۔ پہلا یہ کہ ان مصلحین نے عام طور پر خود یہ دعویٰ کیا کہ وہ پیغام الہی لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی قوموں کی رہنمائی کے لیے مقدس کتابیں بھی چھوڑیں، اور یہ کہ ان مصلحین کے بعد ان کی قوموں میں جنگ و جدل کا بازار گرم ہو گیا اور نسل کشی کی انتہا تک پہنچ جانے والی لڑائیوں کے ایک طویل سلسلے کے دوران اللہ تعالیٰ کے پیغام پر مبنی یہ کتابیں اور صحائف مکمل طور پر ضائع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کو لے لیں، اب ہم ان کو صرف نام کی حد تک جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی تورات کے بارے میں بھی تاریخ کی کہانی یہی ہے کہ اس کا بیشتر حصہ تباہ اور مسخ ہو گیا، جبکہ یہ صرف جزوی طور پر محفوظ رہ سکی۔ اب ہم آتے ہیں تصور خدا پر۔ بنی نوع انسان کے قدیم رسوم و روایات کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسان ہمیشہ سے ایک عظیم ترین ہستی کے وجود سے آگاہ رہا ہے، جس کے متعلق وہ قائل تھا کہ وہ ہستی اس کائنات کی ہر چیز کی مالک اور خالق ہے۔ تاریخ نے ایسے شواہد چھوڑے ہیں کہ چاہے طریقے اور اعمال مختلف ہوں مگر ہر زمانے کے لوگوں نے قادر مطلق خدا کی اطاعت کا راستہ بہرحال اختیار کیا۔ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ہر جگہ موجود مگر نادیدہ خدا سے رابطہ نیک اور سعید روحوں کے حامل چند برگزیدہ بندوں کے توسط سے ہی ممکن ہے۔ چاہے اس رابطے نے الوہیت یعنی خدا کے دیوتاؤں کی صورت میں ظہور کا ہندو تصور یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے کا مسیحی عقیدہ اس کی صورت ہی کیوں نہ اختیار کی ہو، یا الہام یا وحی کے ذریعے خدا کے پیغام کی وصولی کا وسیلہ بنا۔
اس کا مقصد بنی نوع انسان کی رہنمائی تھی۔ ہاں، یہ فطری بات ہے کہ اس میں بعض نظام زور بیان میں دوسروں سے زیادہ مؤثر اور مرغوب کن ثابت ہوئے۔ مذہب ما بعد طبیعتی فکر پر مبنی ہر نظام یعنی مذہب اپنی الگ اصطلاحات وضع کر لیتا ہے، اور وقت کے ساتھ یہ اصطلاحات پختگی اور اہمیت اختیار کر جاتی ہیں، جبکہ اصطلاح پر مبنی لفظ کے ظاہری معنی اس کی اصل ماہیت کو ظاہر کرنے سے قاصر رہتے ہیں، اور ان کے تراجم ان الفاظ کی روح کے مطابق حقائق بیان نہیں کر پاتے، جبکہ ایک مکتب فکر کے خیالات دوسرے تک پہنچانے کا کوئی اور راستہ بھی نہیں۔ غیر مسلم جو ناظرین ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ اس کتاب کا جب مطالعہ کریں تو اس کے دوران اس ناگزیر مجبوری کو پیش نظر ضرور رکھیں۔ چھٹی صدی عیسوی کے اواخر تک انسان نے زندگی کے مختلف شعبوں میں زبردست پیش رفت کر لی تھی، اور اس وقت بعض مذاہب اعلانیہ یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ وہ بعض نسلوں اور انسانوں کے کچھ خاص طبقات کے لیے مخصوص ہیں۔ ان کے پاس تمام بنی نوع انسان کے مسائل کا کوئی علاج نہ تھا۔ عالمگیریت کے دعوے دار جو چند مذہب تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان کی نجات ترک دنیا میں مضمر ہے۔ یہ مذاہب اشرافیہ کے لیے مخصوص تھے اور ان کا دائرہ عمل انتہائی کم لوگوں تک محدود تھا، جبکہ ایسے خطوں کا تو ذکر ہی کیا جہاں سرے سے کسی مذہب کا وجود ہی نہ تھا، جہاں شرک و الحاد اور مادیت پرستی کو ہی سکہ رائج الوقت کی حیثیت حاصل تھی، جہاں ہر شخص مرضی کا مالک تھا جسے دوسرے کے حق کی پرواہ نہ تھی، نہ اس کی پامالی پر کوئی پچھتاوا۔ سرزمین عرب زمینی نصف کرے کے بڑے حصے یعنی خشکی اور سمندر کے تناسب کے حوالے سے اس کے نقشے سے اور اس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جزیرہ نما عرب 3 بر اعظموں یعنی بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ اور بر اعظم یورپ کے نقطہ اتصال پر واقع ہے، اور جس دور کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس میں بر صغیر عرب کا وسیع علاقہ صحرائی خطوں پر مشتمل تھا، جہاں انسانی آبادیاں شہروں کی شکل میں بھی تھیں اور خانہ بدوش بھی اس کی وسعتوں میں مہم جوئیاں کرتے پھرتے تھے۔ اکثر یہ بھی تھا کہ ایک ہی قبیلے کے لوگ شہری آبادیوں اور خانہ بدوش بستیوں میں تقسیم تھے، اور مختلف رہن سہن کے باوجود ان کے مابین تعلق قائم رہتا تھا۔ عرب میں رزق کے وسائل بہت محدود تھے۔ صحرائی زندگی میں تجارتی قافلوں کو زراعت یا صنعت و حرفت پر بہرحال برتری حاصل تھی۔ سفر اور مسافتیں ان لوگوں کی زندگی کا حصہ تھیں، اور عربوں کے تجارتی کارواں صحرا کی وسعتوں کو پھلانگتے ہوئے شام، مصر، حبشہ، عراق، سندھ، ہندوستان اور اس طرح دوسرے علاقوں تک آتے جاتے تھے۔ ہمیں وسطی عرب کے لہانیوں کے بارے میں تو زیادہ معلومات نہیں، تاہم عظیم سرزمین یمن جو کبھی سبا اور مائن کی پھلتی پھولتی تہذیبوں کا گہوارہ تھی، جب ابھی شہر روم کی بنیادیں بھی نہیں رکھی گئی تھیں، اور جنہوں نے بازنطینوں اور ایرانیوں سے ان کے کئی علاقے چھین لیے تھے، اب بہرحال دور زوال سے گزرتے ہوئے ان گنت چھوٹی بڑی خود مختار سرداریوں میں بٹ چلی تھی، بلکہ اس کے بعض علاقے غیر ملکی آوروں کے قبضے میں بھی تھے۔ ایران کے ساسانیوں نے، جو کہ یمن کے اندر تک گھس چکے تھے، مشرقی عرب پر قبضہ کر لیا تھا، اور دارالحکومت مدائن سیاسی اور سماجی انتشار کی زد میں تھا، اور اس صورتحال کے اثرات اس کے تمام علاقوں میں پڑ رہے تھے۔ شمالی عرب بازنطینی اثرات کے سامنے سرنگوں تھا، اور دیگر اندرونی مسائل بھی درپیش تھے۔ صرف وسطی عرب ایک ایسا خطہ تھا جو بیرونی قبضے کے اثرات سے محفوظ تھا۔ وسطی عرب کے اس محدود خطے میں مکہ، طائف، مدینہ کی تکون کا ایک وجود خدائی انتظام معلوم ہوتا ہے۔ مکہ جو ایک بے آب و گیاہ وادی ہے، اس کو ہم وادی غیر ذی زرع جو افریقہ اور صحارا کے جہنم زار کا منظر پیش کرتا ہے، اور اس سے بمشکل 50 میل دور طائف یورپ کے حسین قدرتی مناظر کو شرماتا ہے، جبکہ شمال میں واقع مدینہ زمین کی زرخیزی میں شام جیسے ملکوں کے ہم پلہ شمار ہوتا ہے۔
اگر آب و ہوا کے انسانی کردار پر اثرات مرتب ہوتے ہیں تو بڑے نصف کرے کے وسط میں واقع اس تکون کو پوری دنیا کا نقش اصغر یا چھوٹا نمونہ کہا جا سکتا ہے، اور یہ صورت دنیا کے کسی اور خطے میں موجود نہیں۔ اور یہی خطہ ہے جہاں بابل کے باشندے ابراہیم علیہ السلام اور مصر کی ہاجرہ علیہ السلام کی نسل سے ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جسے بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے کا اعزاز بخشا جانے والا تھا، جس کا پیدائشی تعلق تو مکہ سے تھا، تاہم طائف اور مدینہ بھی اس کی زندگی کے جزو لا ینفک ہیں۔ مذہب کی صورتحال کیا تھی یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ مذہبی نقطہ نظر سے سرزمین عرب میں بت پرستی کا دورہ تھا۔ چند ہی تھے جو مسیحیت یا مجوسیت یعنی آتش پرستی جیسے مذاہب پر عمل پیرا تھے۔ اہل مکہ خدائے واحد کے تصور پر یقین رکھتے تھے، مگر ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ بت اللہ کے ہاں ان کی سفارش اور شفاعت کی قدرت رکھتے ہیں، مگر حیرت انگیز طور پر وہ حیات بعد الموت اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ حج بیت اللہ کی حیثیت محض ایک رسم کی سی رہ گئی تھی، تاہم ان کا ایمان تھا کہ اسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر رائج کیا تھا، مگر 2000 سال کے طویل عرصے میں حج کی جو حقیقی روح تھی وہ مسخ ہو چکی تھی، اور یہ ایک تجارتی میلے اور بے روح بت پرستی کا مظہر بن کر رہ گیا تھا، اور بجائے اس کے کہ یہ عظیم تہوار اچھائی کا موجب ہو، یہ ان کے سماجی اور روحانی رویے کی بربادی کا باعث بن رہا تھا۔ معاشرہ قدرتی وسائل کے فقدان کے باوجود مکہ اس تکون کے دوسرے حصوں یعنی مدینہ اور طائف میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ ان میں سے صرف مکہ میں ایک شہری ریاست قائم تھی جس کا انتظام پشت در پشت سے رائج قبائل کے سرداروں پر مشتمل ایک کونسل کے سپرد تھا، جن کے اختیارات کی تقسیم بالکل واضح تھی۔ اہل مکہ کو تجارتی قافلوں کی قیادت کا بھی اعزاز حاصل تھا، اور انہوں نے ہمسایہ ریاستوں یعنی ایران، شام اور حبشہ سے خصوصی تجارتی مراعات بھی حاصل کر رکھی تھی، اور تجارتی قافلوں کے راستے میں آباد قبائل سے بھی ان کے معاہدے تھے، جن کے باعث ان کے تجارتی قافلے بے خطر دوسرے ممالک میں آتے جاتے اور درآمد برآمد کا ایک باضابطہ سلسلہ قائم تھا۔ وہ دوسرے ممالک سے آنے والوں کو اپنے اور حلیف عرب قبائل کے علاقوں سے باحفاظت گزارنے کے لیے ہراول دستے بھی فراہم کرتے۔ تحریری ریکارڈ رکھنے یا اپنے خیالات کو محفوظ رکھنے میں بالکل دلچسپی نہ ہونے کے باوجود اہل عرب فنون لطیفہ مثلا شاعری، علمی بحث مباحثوں اور داستان گوئی کے بہت رسیا تھے۔ عورتوں کو عمومی طور پر احترام کا درجہ حاصل تھا، اور وہ نہ صرف جائیداد رکھنے کا حق رکھتی تھی بلکہ شادی کے لیے ان کی رضامندی بھی ضروری سمجھی جاتی تھی، اور انہیں یہ بھی اختیار تھا کہ اگر وہ چاہیں تو شادی کی شرائط میں شوہر سے طلاق حاصل کرنے کی شک بھی شامل کرا سکتی تھی۔ بیوگی طلاق کی صورت میں دوسری شادی کر سکتی تھی۔ بچیوں کو زندہ دفن کرنے کی رسم موجود تو تھی مگر عام نہیں تھی۔ پیغمبر خدا کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ اس ماحول اور حالات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 569 عیسوی میں جنم لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند ہفتے پہلے ہی انتقال ہو گیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اپنے ذمہ لی۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے مکہ کے دیہی علاقے کی ایک خاتون کے سپرد کیا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال گزارے۔ تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی حیثیت سے اپنی رضائی والدہ کی صرف ایک چھاتی سے دودھ پیتے، جبکہ دوسری اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ کی مدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماموں سے ملوانے اور والد کی قبر پر حاضری دینے کے لیے مدینے لے گئیں۔ واپسی کے سفر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اچانک انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی شفقت بھری گود سے محروم ہو گئے، جبکہ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیق دادا کے انتقال کی صورت میں ایک اور عظیم صدمہ سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ 8 سال کی عمر تک ان پے در پے صدمات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ ابو طالب کا دل بہت بڑا تھا، مگر آپ اسرت اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان حالات کے باعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی عمر میں ہی تلاش معاش کے لیے نکلنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم سنی میں ہی ہمسایوں کے ریوڑ چرانے کے لیے جایا کرتے تھے، جبکہ صرف 10 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ہمراہ شام کا سفر کیا، جو ایک تجارتی قافلہ لے کر وہاں جا رہے تھے۔ ابو طالب کے کسی اور سفر کا تذکرہ نہیں ملتا، تاہم مکہ میں ایک دکان کھولنے کے حوالے سے کچھ شواہد ملتے ہیں۔ ابن قتیبہ سے یہ ہے، ممکن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکان چلانے میں چچا کی مدد بھی کرتے ہوں۔ 25 سال کی عمر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں اپنی دیانت داری، راست گوئی اور حسن کردار کے باعث پوری طرح معروف ہو چکے تھے۔ شہر کی ایک امیر بیوہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال شام لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات مناسب معاوضے پر حاصل کر لی، جس میں خدیجہ کو رضی اللہ تعالی عنہا معمول سے کئی گنا زیادہ منافع حاصل ہوا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر شخصی خصوصیات سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی پیشکش کی۔ اس وقت ان کی عمر 40 اور بعض دیگر روایات کے مطابق 28 برس تھی۔ طبی حوالے سے 28 سال کی عمر زیادہ قرین قیاس نظر آتی ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ نے 5 بچوں کو جنم دیا۔ یہ رشتہ بہت خوشگوار ثابت ہوا۔ بعد کے کچھ برسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباشہ یمن کے میلے میں بھی شرکت کی، اور احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق کم از کم ایک بار عبد القیس کے ملک بحرین عمان کا سفر بھی کیا، اور اس امر کے پختہ شواہد موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر عمان کے مشہور میلے کے لیے تھا، جہاں ابن القلبی کے مطابق بحوالہ محبر از ابن حبیب چین، ہند اور سندھ، ہندوستان، پاکستان، ایران، بلاد مشرق اور مغرب کے تاجر خشکی اور بحری سفر کر کے ہر سال آیا کرتے تھے۔ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کاروباری شریک کار کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس شخص کا نام صائب تھا۔ اس کا بیان ہے، ہم باری باری سے کام کرتے تھے، اگر وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر جاتے تو واپسی پر اس وقت تک اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے جب تک میرے ساتھ حساب کتاب مکمل نہ کر لیں، اور اگر میں قافلہ لے کر جاتا تو واپسی پر آپ میری خیریت دریافت فرماتے اور مجھے سونپے گئے سامان تجارت کے بارے میں کبھی استفسار نہ فرماتے۔ حلف الفضول، مظلوموں کی مدد کا معاہدہ۔ غیر ملکی تاجر اکثر سامان لے کر مکہ آتے جاتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک یمنی تاجر جس کا تعلق قبیلہ زبید سے تھا، مکہ کے کچھ لوگوں کے خلاف شیروں میں فریاد کرتا پایا گیا، جنہوں نے اس کے مال کی طے شدہ قیمت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ شاکی تھا کہ نہ صرف اس کا مال لوٹا گیا بلکہ کسی نے اس کی مدد بھی نہیں کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور قبیلہ کے سردار زبیر کو یہ فریاد سن کر سخت صدمہ پہنچا۔ انہوں نے مکہ کے اکابرین کا ایک اجلاس بلایا اور حلف الفضول کے نام سے مظلوموں کی مدد کا ایک معاہدہ کیا۔
اس معاہدے کی ایک شکل یہ تھی کہ مظلوموں کی مدد کی جائے گی، چاہے ان کا تعلق مکہ سے ہو یا بیرون مکہ سے۔ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام کے ایک سرگرم رکن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی فرمایا کرتے تھے، میں اس معاہدے میں شامل رہا ہوں اور میں اونٹوں کے ایک گلے کا عوض بھی اپنا یہ عہد ترک کرنے پر تیار نہیں ہوں، اور میں اونٹوں کے ایک گلے کے عوض بھی اپنا یہ عہد ترک کرنے پر تیار نہیں ہوں۔ آج بھی اگر کسی نے مجھے اس وعدے کے حوالے سے پکارا تو میں اس کی مدد کے لیے لپک پڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ مذہبی شعور کا آغاز۔ 35 برس کی عمر تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کے حوالے سے کیا معمولات تھے، اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بتوں کی پوجا کا گناہ سرزد نہیں ہوا۔ اس بارے میں تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے۔ مکہ کے کچھ اور لوگ بھی تھے جو اس بے روح مشرکانہ روایت کے کھلم کھلا خلاف تھے، تاہم ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ اللہ کے گھر یعنی کعبہ سے ان کو عقیدت مسلمہ تھی۔ 605 عیسوی کے لگ بھگ کا ذکر ہے کہ بیت اللہ کے پردوں کو آگ لگ گئی، جس سے عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ رہی صحیح کسر بعد میں ہونے والی موسلادھار بارش نے نکال دی اور یہ عمارت منہدم ہو گئی۔ چنانچہ اس کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا گیا۔ ہر شہری نے اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالا۔ اس میں طے یہ کیا گیا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف حلال ذریعے سے کمایا گیا مال خرچ کیا جائے گا۔ مکہ کے ہر شخص نے تعمیر میں حصہ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کے دوسرے نوجوانوں کی طرح مزدوری کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پتھر ڈھونے سے زخمی ہو گئے۔ بیت اللہ کی دیوار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ایک مقدس پتھر حجر اسود مخصوص بلندی پر نصب تھا۔ اس پتھر کی سیدھ سے طواف کا آغاز کیا جاتا تھا۔ آج بھی حجر اسود کی سیدھ سے ہی طواف کا آغاز ہوتا ہے۔ جب حجر اسود کی تنصیب کا وقت آیا تو ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ اعزاز اسے حاصل ہو جس پر اختلاف پیدا ہو گیا۔ تنازع شدید ہوا تو تلواریں نکل آئیں اور قریب تھا کہ بیت اللہ میں خون کی ندیاں بہہ جاتی کہ کچھ امن پسند لوگوں نے معاملہ سلجھا دیا۔ طے یہ ہوا کہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے اور اب جو پہلا شخص بیت اللہ میں داخل ہو اس کو ثالث تسلیم کر کے اس کا فیصلہ سب قبول کر لیں۔ حسن اتفاق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تعمیر کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عموماً الامین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب کے چہرے کھل اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثالثی پر سب نے اتفاق کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر زمین پر بچھائی اور حجر اسود کو اس پر رکھ دیا اور پھر قبائل کے سرداروں سے کہا کہ وہ چاروں طرف سے چادر پکڑ کر مطلوبہ بلندی تک لے جائیں، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پتھر اٹھا کر اس مقررہ جگہ پر نصب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فراست پر تمام سردار اش اش کر اٹھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی غور و فکر میں غرق پائے جانے لگے۔ اپنے دادا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان جبل نور میں واقع غار میں گزارا کرتے تھے۔ یہ غار ہرا تھا، جس کا مطلب ہے سوچ بچار کا غار۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے، تنہائی میں غور و فکر کرتے اور اپنی قلیل خوراک میں وہاں سے گزرنے والے مسافروں کو بھی شریک کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہو چکی تھی اور غار ہرا کے سالانہ اعتکاف کا یہ مسلسل 5واں برس تھا، جب رمضان المبارک کے آخری ایام میں ایک رات ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی کے طور پر چن لیا ہے۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے اور نماز کی ادائیگی کا طریقہ سکھایا۔
امکان غالب یہ ہے کہ یہ مرحلہ کافی بعد میں آیا تھا۔ اس موقع پر فرشتے نے اللہ کا پہلا پیغام اس کے نبی تک پہنچایا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہے، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جس سے وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اچانک واقعے اور نئے تجربے سے گھبرائے ہوئے گھر پہنچے اور اپنی اہلیہ محترمہ کو پورے واقعے کی تفصیل بتائی اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے یا بھوت پریت کا سایہ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں اور محتاجوں کی دستگیری کرتے ہیں، اس لیے خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر برائی سے حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد وحی میں ایک طویل تعطل آ گیا جو کم و بیش 3 سال پر محیط تھا۔ ابتدا میں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے صدمہ پہنچا ہوگا، پھر مایوسی، صبر اور انتظار کے بعد وحی کی آمد کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شدید خواہش پیدا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اور طویل وقفے کی خبر اہل شہر تک پہنچ چکی تھی اور شر پسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، حتیٰ کہ بعض تو یہاں تک کہنے لگے کہ اس کے خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ انتظار کے ان برسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عبادات اور روحانی غور و فکر کے لیے وقف کر دیا تھا، اور پھر آخرکار وحی کا سلسلہ بھی بحال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا گیا، بلکہ خدا کی ذات ہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچ کا راستہ دکھایا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں اور محتاجوں کی خبر گیری کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے جو فضل کیا ہے اس کا اظہار کریں۔ یہ دراصل تبلیغ کا حکم تھا۔ ایک اور آیت نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو برے اعمال کے خلاف خبردار کریں اور انہیں خدائے واحد کو معبود بنانے کی تلقین کریں اور کہیں کہ ہر وہ چیز ترک کر دیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہو۔ اسی دوران ایک اور آیت اتری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی خبردار کر دیں بدعمالیوں کے خلاف۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ پس آپ اس حکم کو جو آپ کو کہا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ ایک اور جگہ ہے آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ ابن اسحاق کی ایک روایت ہے کہ آپ پر پہلی وحی نیند کے عالم میں آئی تھی تاکہ اس کی شدت کو کم کیا جا سکے، تاہم بعد میں آپ کی مکمل بیداری کے دوران وحی آتی رہی۔ کام کا آغاز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کا آغاز خفیہ طور پر کیا اور سب سے پہلے اپنے قریبی دوستوں رشتہ داروں کو تبلیغ کی اور بعد میں پھر شہر کے اندر اور مضافات میں عام لوگوں کو بھی اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ایک خدا، روز قیامت اور آخرت پر ایمان لانے کا مطالبہ فرماتے اور لوگوں کو غریبوں اور محتاجوں کی مدد کی تلقین کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے نازل ہونے والے قرآن کو نہ صرف تحریری شکل میں محفوظ کرنے کا اہتمام کیا بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اسے حفظ کرنے کا بھی حکم دیا، اور یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں جاری رہا۔
کیونکہ قرآن کا نزول ایک ہی بار نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس تک نازل ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد بتدریج بڑھتی چلی گئی، لیکن جوں جوں مشرکانہ عقائد کے خلاف کامیابی کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، ان لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کی مخالفت بھی اسی شدت سے بڑھتی چلی گئی جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، حتیٰ کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو جسمانی تکالیف پہنچانے سے بھی باز نہ آتے۔ مظالم کا سلسلہ بڑھتا گیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو شدید گرمی میں ننگے بدن تپتی ریت پر لٹایا جاتا، ان کے جسم گرم لوہے سے داغے جاتے اور ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیا جاتا۔ بعض سختیوں کی تاب نہ لا کر موت سے ہمکنار ہو گئے، مگر انہوں نے اللہ کے دین کو نہ چھوڑا۔ جب ظلم اور زیادتیاں حد سے بڑھ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو مکہ چھوڑ کر حبشہ ابیسینا آج کا وہیں پر ہجرت کر جانے کی ہدایت کی کہ وہ ایسا ملک ہے جہاں ایک عادل شخص حکمران ہے اور جس کی سلطنت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں اور وہ سلسلہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم